خواتین و حضرات، چند روز قبل میں نے ایک ولاگ پیش کیا تھا کہ جس میں یہ بتایا گیا تھا کہ سویڈن میں بہت سے لوگ، جن میں نوجوانوں کی اکثریت ہے، وہ مذہب کی طرف مائل آ رہے ہیں اور وہ چرچ کے ساتھ اپنا رابطہ جو ہے وہ استوار کر رہے ہیں۔ اس پہ آپ لوگوں کے بہت سے کومنٹس آئے، کچھ لوگوں نے اس کی فیور میں، کچھ لوگوں نے اپنے اس سے مختلف انداز بیان اختیار کیا، لیکن آج کا ولاگ اس سے بالکل مختلف ہے۔ اور آج کا ولاگ یہ ہے کہ لوگ جو ہے وہ مذہب سے دوری اختیار کر رہے ہیں، لیکن ایک بہت بڑے واقعے کے بعد۔ تو اس کی تفصیل آج کے ولاگ میں پیش کرتا ہوں۔ اسٹاک ہوم سویڈن سے عارف کسانہ کی جانب سے سلام قبول کیجئے۔ آپ لوگ جانتے ہیں کہ 20 سال قبل ایک بہت بڑا سانحہ دنیا میں پیش آیا تھا جس کو سونامی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ 26 دسمبر 2004 کو ہوا تھا، اور یہ جنوب مشرقی ایشیا، تھائی لینڈ وغیرہ کے علاقے میں اس سے بہت بڑی تباہی آئی تھی۔ اس میں انڈیا اور باقی ایریاز بھی شامل ہے۔ اس سانحے میں، سونامی میں 2,30,000 لوگوں کی جانیں جو ہیں وہ گئی تھی، اور ان میں 543 جو ہے وہ سویڈش لوگ بھی تھے۔ اسی حوالے سے 20 سال مکمل ہونے کے بعد یہاں اسٹاک ہوم میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں سویڈن کے بادشاہ بھی شریک ہوئے۔ انہوں نے ان لوگوں کی یاد میں شمعیں بھی جلائیں، اس حوالے سے انہوں نے بات بھی کی۔ یہ بہت بڑا سانحہ تھا۔ اسی سانحے پہ سویڈن کی جو سب سے قدیم یونیورسٹی، اپسالا یونیورسٹی، انہوں نے ریسرچ کی ہے، اور ریسرچ کرنے کے بعد جو لوگ اس سونامی سے بچ گئے تھے ان کی زندگیوں کا جائزہ لیا ہے، ان کے نظریات کا جائزہ لیا ہے، ان کی طرز فکر کا جائزہ لیا ہے، اور اس میں بڑے دلچسپ جو ہے وہ نتائج انہوں نے پیش کیے ہیں۔ اور ان کا کہنا ہے کہ جو لوگ اس سونامی سے بچ گئے تھے وہ مذہب سے دور ہو گئے ہیں، وہ کم مذہبی ہوئے ہیں، اور سیاست میں ان کا عمل دخل زیادہ بڑھا ہے۔ سیاست میں انہوں نے دلچسپی لینا جو ہے وہ زیادہ شروع کی ہے۔ اب یہ بہت ہی ایک انٹرسٹنگ قسم کی فائنڈنگ ہے جو اس اسٹڈی میں آئی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ یہاں پہ جو ہونے والے اس طرح کی اسٹڈیز ہیں یا اپڈیٹس ہیں، وہ میں اس کو بڑی ذمہ داری سے اور ایمانداری سے آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس میں میرے اپنے ذاتی خیالات نہیں ہوتے۔ اب پہلا ولاگ تھا کہ لوگ مذہب کی جانب آ رہے تھے، وہ بھی میں نے پیش کیا۔ اب یہ ولاگ یہ ہے کہ لوگ مذہب سے ہٹے ہیں، دور ہٹے ہیں اس سانحے کے بعد، جو وہ سروائیور تھے اس سونامی کے، اور انہوں نے کہا ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ مذہب کے بارے میں ان کی سوچ میں تبدیلی آئی ہے، وہ کم مذہبی ہو گئے ہیں۔ حالانکہ عمومی طور پہ ہوتا ہے کہ جب قدرتی آفات آتی ہیں، اس قسم کے حالات ہوتے ہیں، لوگ مذہب کی طرف زیادہ آ جاتے ہیں، لوگ زیادہ مذہبی ہوتے ہیں۔ لیکن یہ بڑی حیران کن صورتحال ہے کہ وہ لوگ جو ہے وہ مذہب سے دور ہوئے ہیں۔ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ اب بتائیے گا۔ اس پروجیکٹ کے جو محققین ہیں جنہوں نے ریسرچ کیا ہے، ان کا کہنا تھا کہ یہ لوگ جو اس سے بچے ہیں، انہوں نے ان کے اندر جو مزاحمت تھی یا ان کے اندر کی جو طاقت تھی، انہوں نے اس کو بروئے کار لاتے ہوئے زندگی کی مشکلات انہوں نے جھیلنے کے بعد اس کو آگے بڑھنے کا فیصلہ کیا، اور وہ سوچتے ہیں کہ مذہب کی بجائے ان کے اپنے اندر کی جو طاقت ہے اس پہ ان کو یقین رکھنا چاہیے، اور اپنے اندر کی طاقت کو وہ بروئے کار لاتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس پروسیس سے نکلے، نہ کہ وہ مذہب کے نظریات کی وجہ سے۔ دوسرا اس کا اہم پہلو یہ ہے کہ سیاست اور زندگی، ان افراد میں سیاسی رجحانات میں بھی تبدیلی آئی، اور یہ لوگ اب زیادہ تر سیاسی اور سماجی معاملات میں دلچسپی لیتے ہیں۔ یہ تبدیلی اس بات کا اشارہ دیتی ہے کہ جب انسان زندگی اور موت کے درمیان فرق محسوس کرتا ہے تو وہ اپنی آواز جو ہے وہ بلند کرنے اور معاشرتی مسائل پر زیادہ جو ہے وہ توجہ دینے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کے بعد پھر انہوں نے جو محققین ہیں، ریسرچ کرنے والے، انہوں نے نفسیاتی اثرات کا بھی جائزہ لیا ہے، اور سونامی یا اس طرح کے جو دوسرے بڑے اس طرح کے جو حادثات ہوتے ہیں وہ انسانوں کی زندگی پر گہرے نفسیاتی اثرات مرتب کرتے ہیں۔ خصوصاً جو لوگ بالغ ہوتے ہیں وہ ذہنی دباؤ کا، ذہنی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں، ماضی کی خوفناک یادیں ان کا پیچھا نہیں چھوڑتی، وہ ذہنی دباؤ میں رہتے ہیں، اور اس سانحے سے وہ متاثر ہوئے بغیر وہ یہ نہیں رہ سکتے۔ اس حوالے سے جو ہے وہ محققین نے یہ کہا کہ یہ سن کر دل بہت دکھتا ہے کہ وہ لوگ کس طرح سے، کس کرب سے جو ہے وہ گزرے، اور وہ ہمارے لیے ناقابل تصور ہے، اور کچھ لوگ تو سالوں تک اس سانحے کے اثر سے باہر نہیں نکل سکے، اور وہ زندہ تو بچ گئے لیکن اس کے ان پہ جو اس کے ساتھ ہے جو ٹراما وہ ان کے بہت زیادہ رہا، اور پھر اس کے بعد ان کی زندگی جو ہے وہ بدلی، اور انہوں نے اپنی زندگی کو مضبوط
عزم اور حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھایا۔ اس تحقیق میں ایک بات جو خاص طور پر سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ قدرتی آفات انسان کی روح، ایمان اور ذہنی سکون پر گہرے اثرات مرتب کرتے ہیں، اور ہمیں اس تحقیق کی یہ پتہ چلتا ہے کہ زندگی کی حقیقت اور اس میں آنے والی آزمائشوں کو سمجھنا چاہیے، اور اس کو نبٹنے کی طاقت انسان کے اندر ہوتی ہے، یہ اسٹڈی میں بتایا گیا ہے۔ اور بعض ہمارے ہاں جو مذہب کا اس طرح سے پہلو اختیار کرتے ہیں، جیسے پاکستان میں زلزلہ آیا، سیلاب آئے، اور کچھ لوگ جو ہے وہ ان کو انسانوں کے اعمال سے تعبیر کر کے اور خدا کی ناراضگی کی طرف لے کے جاتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کو جو ہے وہ اس کی ایک تعبیر کرتے ہیں، جس کو اکثر جو اہل علم ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ تعبیر ایسی درست نہیں ہے۔ بہرحال یہ صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے کہ ایک طرف سویڈن میں لوگوں اور نوجوانوں کا چرچ کی طرف رجحان بڑھا ہے ان 4-5 سالوں میں، خصوص کووڈ کے بعد، لیکن دوسری طرف جو سونامی میں لوگ تھے وہاں سے بچ کے آگے، ان کے ہاں جو مذہبی رجحانات یا مذہب سے تعلق جو ہے وہ کم ہوا، اور سیاست اور معاشرت کی طرف زیادہ بڑھا، اور وہ اپنے پھر اس نفسیاتی جو ہے وہ مسائل سے بھی نکل کے جو ہے وہ انہوں نے زندگی گزارنے کو جو ہے وہ گزارنے کے لیے اپنے اندر جو ہے وہ مضبوط عزم پیدا کیا۔ اس حوالے سے جو ناظرین سے میں چاہوں گا کہ آپ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے کیا اثرات تھے، اور کیا آپ اس اسٹڈی کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں، یا آپ اس کے علاوہ کچھ اور سوچتے ہیں؟ لیکن یہ سلسلہ ابھی جاری ہے، ابھی اگلے سال 2026 میں بھی اس میں مزید تحقیق ہوگی، مزید پہلوؤں کی طرف بھی جو ہے وہ توجہ دی جائے گی، تاکہ اس کا مکمل طور پہ جو ہے وہ جائزہ لیا جائے۔ بہرحال آپ لوگوں کی رائے کا انتظار رہے گا، اب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، ملاقات ہوتی ہے اگلی